بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیے ہیں. روزہ اور صحت کے حوالے سے ہم پہلے آپ کی خدمت میں 2 پروگرام پیش کر چکے ہیں. آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ISP اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب، چیف میڈیکل آفیسر ISP کلینک ملتان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ پہلے بھی آپ نے روزہ اور صحت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں. تو آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے. تو آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین میں اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ ہے، خاص طور پہ روزے کا تعلق چونکہ زیادہ تر معدے کے ساتھ ہے، تو اگر کوئی آدمی معدے کا السر ہے یا معدے کی کوئی بیماری ہے تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تو جہاں تک معدے کا جو السر ہے یا اس کا جو جلن یا درد ہوتا ہے اس کے اندر معدے کا، تو عموماً اس میں اگر جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ یا سیرپ یا کیپسول لے لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ کام چل جاتا ہے. لیکن اس مرض میں جو ہے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احتیاط اور پرہیز اگر آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ احتیاط اور پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اس میں احتیاط اور پرہیز کے اندر جو ہے وہ اس میں تیز مرچ، مسالہ، چکنائی، تلی ہوئی چیزیں، سافٹ ڈرنکس کھٹی ہو گئیں، بازار کی ہو گئیں، اور مرغن سافٹ ڈرنک سے تو واقعی ہمیں بہت زیادہ، جی بالکل، خاص طور پہ افطار کے وقت ہمیں سافٹ ڈرنک سے تو پرہیز کرنا چاہیے. جی. تو یہ چیزیں اگر آپ بند نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا مرض جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر آپ کے لیے مزید تکلیف دہ ہوگا. اور پھر رمضان میں ہمارا زور بھی زیادہ انہی چیزوں پہ ہوتا ہے، چٹپٹی اور کھٹی، سموسے پکوڑے نہ ہو تو افطاری تو آج چس نہیں ہے. جی بالکل. تو اس میں جو ہے وہ اگر بندہ پرہیز آدمی کر لے تو یہ اس میں وہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مختلف اور بھی بیماریاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بلڈ پریشر تو بہت کامن سی ہو گئی ہے اور دل کی بیماریاں بھی ہیں. تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں، جی ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہائی بلڈ پریشر کا تعلق ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے اندر جو ہے وہ ہماری ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ نمک اور چکنائی جو ہے وہ کم لیں. جی. تو اب اس میں یہی پرہیز ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مناسب نمک بہت تھوڑا اور چکنائی جو ہے وہ کم لے. اچھا، پھر لیکن دل کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر ہر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوتی ہے، جس میں کہ CCF کنجسٹیو کارڈک فیلئر آ گئی، یا پھر وہ پیشنٹ جن کا کہ بائی پاس آپریشن ہوا ہوتا ہے یا سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کے اندر بلڈ پریشر جو ہے وہ لازمی طور پہ کم رکھا جاتا ہے. اس کی نارمل لمٹ سے بھی اس کو کم رکھا جاتا ہے. تو اس کم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس طرح کا مریض جو ہے وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی اور نمک جو ہے وہ کم استعمال کرے. تو ایک اور جو ہے وہ چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں، وہ ہے کہ جی لو بلڈ پریشر. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، خاص طور پہ خواتین آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر بہت کم ہے، مجھے لو بلڈ پریشر ہے. تو میڈیسن کے اندر لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ایک سائن سمپٹم ہے جو کہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. ادروائز لو بلڈ پریشر از نو ڈیزیز، یہ ایسی نہیں بیماری. اچھا ڈاکٹر صاحب، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو آج کل ویسے بھی گرمیوں کے روزے ہیں، تو ہمارا گردہ اور مثانہ، یہ جو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کے گردے کے ایشوز ہیں یا مثانے کے ایشوز ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے پانی کا بھی وہ اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ
جو یہ اس طرح کے جو گردے مثانے کی اس میں جو پتھریاں ہیں یا انفیکشن ہے یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، تو یہ زور اس وقت پکڑتی ہیں یا ان کے کیسز اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب موسم گرم ہو، خاص طور پہ گرمیوں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی مریض کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ گرمی بھی ہو اور پھر روزہ بھی ہو تو ڈیفینیٹلی پانی کی کمی اور زیادہ ہو جائے گی. بالکل. تو اس لیے اگر اس طرح کا پیشنٹ جو ہے وہ پانی زیادہ پیے گا تو پانی کی کمی نہیں ہوگی اور اس کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا. تو اس جو ہیں جو مریض گردے اور مثانے کا پرابلم یا جن کو پتھری ہے تو ان کو یہی چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ کر لیں، یعنی سحر و افطار کے درمیان جتنے بھی وقت ان کو ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ پانی کی جو اپنی مقدار ہے اس کو پورا کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر تو یعنی شوگر بلڈ پریشر تو بڑے کامن سے جس کو بھی پوچھو ہاں بھائی کیا حال ہے، یعنی جیسے ہی وہ 40 سے کراس کرنے لگتا ہے پاکستان میں تو یہی صورت حال ہے. تو جس سے بھی پوچھیں تو آپ میرا بھی آپ اکثر بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو میں بھی ہائی بلڈ پریشر میں آ جاتا ہوں. لیکن الحمدللہ شوگر، لیکن آپ دیکھیں نا شوگر فیملیز سے بھی چلی آ رہی ہے. تو جو شوگر ہے بڑی کامن سی ہے، ایک بیماری ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے جی اس کی وجہ سے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو گئی ہے. جی. اور دوسری بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ جینیٹیکلی بھی یہ ایک ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس میں تو احتیاط اس کی وہی ہے جو کہ عام حالات میں وہ کرتا ہے کہ ریفائنڈ شوگر، کولڈ ڈرنکس اور فریش جوسز جی ان سے اوائڈ کرے. باقی وہ مناسب مقدار میں پھل ہو گئے یا سبزی ہو گئی یا اس طرح کی دوسری غذائیں ہو گئیں وہ لے سکتے ہیں. جیسے ان دنوں ابھی سیزن ہے تربوز کا، خربوزے کا، تو اس بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیے؟ تربوز اور خربوزہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو پھل ایسے ہیں جن میں بہت کم گلوکوز ہوتا ہے. اچھا. تقریباً تربوز اور خربوزے میں سے ان دونوں میں ایک میں 17 جو ہے وہ گرام گلوکوز ہوتا ہے اور ایک میں 17 اور 18 تو 100 کے اندر. جی. تو یہ وہ پھل ہیں جن میں یہ بہت کم مقدار کے اندر ہوتا ہے اور ان میں پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے شوگر کے مریض یا اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں وہ خربوزہ یا تربوز بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس کے اندر نہیں ہے. جی. اچھا، اس کے بعد ایک دو چیزیں اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ ہے کہ وہ مریض جو کہ جن کو استھما ہے، اور آج کل سیزن جی میں دمے کی بات کیونکہ دمے کی بات جی استھما آج کل وہ گندم کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد آندھی، اس کے بعد ڈسٹ، بالکل یہ تمام چیزوں کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی وہ الرجی کی وجہ سے ہوتی، اور اس میں ڈسٹ الرجی بھی آ گئی، دوسری بے شمار قسم کی الرجیز ہیں، اور اس میں چکنائی ہے، کھٹی چیزیں ہیں، بہت زیادہ چلڈ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو گیا، مشروبات ہو گئے، دوسری چیزیں ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی. تو روزہ دار جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ ان چیزوں سے، اور یہ استھما جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے خود پتہ ہوتا ہے جی کافی حد تک بالکل کہ کون سی الرجیز ہیں، کس وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور وہ خود اس کا پرہیز کر لیں. بالکل. اچھا، اس کے بعد پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بڑی سیریس ہیں. اس میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو ایگزمپشن جو ہے وہ روزہ دار کو ہے کہ وہ نہ رکھے، اور وہ ہیں ایکیوٹ رینل فیلر آ گیا، اس کے بعد لیور سیروسز آ گیا، جی ٹیوبرکلوسز آ گیا، یا پھر اور اس طرح سے بہت سی دل کی بھی کنجسٹو کارڈک فیلر آ گیا. تو ان بیماریوں کے اندر دو مسائل، اور بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن دو مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ جو ہے ایک تو بعض اوقات پھیپھڑوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے،
اور بعض اوقات پیٹ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. پلیورل افیوژن مریض کو اور پتہ ہے اپنی کنڈیشن کا, تو ایسی کنڈیشن میں وہ روزہ نہ رکھے. تو پلیورل افیوژن اور ایسائٹس, تو اس میں یہی ہے کہ وہ ایگزمپشن ہے وہ نہ رکھے, لیکن اگر رکھنا بھی چاہے تو اس میں پھر ویسے ہی اس کی ڈائٹ جو ہوتی ہے اس میں نمک, پانی اور گوشت جو ہے وہ اس کو یہی انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ لے. جی ڈاکٹر صاحب, آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہے, یہ کووڈ-19 ہے, اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے, ایک بڑا خوف و ہراس بھی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اپنے طور پہ بھی میسیج ایک کنوے کرنا چاہ رہا تھا. تو آئی ایس پی اسٹوڈیو سے اور آئی ایس پی کی جانب سے میری طرف سے سب لوگوں سے, پوری قوم سے ایک میری گزارش ہے کہ یہ بیماری جہاں تک ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ بیماری اس سے کہیں زیادہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے, سپریڈ ہو چکا ہوا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج آتی ہے وہ وہی کیسز ہیں جو آفیشلی ریکارڈ ہوتے ہیں. جو آفیشلی ریکارڈ نہیں ہوتے, جو کہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جاتے, کسی ایسی لیبارٹری سے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے, وہ ریکارڈ کے اندر نہیں آتے. جو میری اپنی ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ 25 سے 30% تک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ڈیتھس رپورٹ ہوتی ہیں, اور باقی جو ہیں وہ لوگ نہ اسپتال جاتے ہیں جی, اور نہ وہ آن دا ریکارڈ آتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ہاسپٹل کے حالات دیکھتے ہیں وہ انتہائی برے ہیں. ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے. اس کے بعد ہم ڈاکٹرز کی طرف اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہیلتھ پروفیشنل میں ڈاکٹرز کی ہوئی ہیں. ان ہنڈریڈس ہو چکی ہیں شہادتیں, حتیٰ کہ نرسز ہو گئیں یا دوسرے پیرامیڈکس ہو گئے, ان سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ہے جو کہ شہید ہو چکے ہیں. بالکل. تو اس میں پہلا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ویکسینیشن لازمی طور پہ کروائیں. کوئی اس کا پرابلم نہیں ہے, بلا خوف خطر اور کچھ سنے سنائے لوگوں کی باتوں کے اپنی ویکسینیشن آپ کروا لیں. نمبر 1. نمبر 2, احتیاط. اور پھر میں یہی کہوں گا بار بار, احتیاط احتیاط اور احتیاط. بالکل. اور اس میں بڑی آسان ہے کہ ماسک پہنیں آپ, ہینڈ واش کریں, گلے نہ ملیں, ہاتھ نہ ملائیں, اور گیدرنگ میں نہ جائیں, اور خدا کے لیے یہ اس پہ عمل کریں, ورنہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے, نہ ہمارے حالات اس قابل ہیں کہ ہم اس کے متحمل ہو سکیں. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب, چیف میڈیکل آفیسر آئی ایس پی کلینک ملتان. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت عمدہ انداز میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب پر ایک اوور ویو آپ نے دیا, تو آپ کی تشریف آوری کا بےحد ممنون. تھینک یو. محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب نے مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بہت اچھے انداز میں بتایا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے احتیاط 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 کہا, تو میں بھی یہی کہوں گا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ہمیں نجات دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.